بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسج جس کے ذریعے سوالات ہیں آپ خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. السلام. وعلیکم السلام. میرا نام کلثوم فاطمہ جعفری ہے. میرا سوال ہے کہ در نجف پہننے کے کیا فائدے، کیا ثواب ہے؟ بے پناہ تاکید وارد ہوئی ہے، حتیٰ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ در نجف کو دیکھنے سے سرکار امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کے حرم کی زیارت کا شرف اور اس کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے. تو در نجف پہننا چاہیے اور بڑا استحباب اس کا ثابت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو لائف سپورٹنگ سسٹم پر رکھا جاتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ لائف سپورٹنگ سسٹم ہٹانے سے ہی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جائے گی، لیکن مرجع کے فتویٰ ہے کہ پھر اسے وہاں سے نہیں ہٹا سکتے. اب سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی فائنینشیل پوزیشن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے خرچے کو برداشت کر سکیں. وہ لوگ کیا کریں اس صورت میں؟ ظاہر ہے کہ پھر ان ورثاء کی اور بقیہ خاندان والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ زندگی بچانے کے لیے اور زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے جتنی خدمتیں کر سکتی ہیں، جتنا کلیکشن کر سکتی ہیں، اس کے ذریعے سے اس کی زندگی کو بچائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ ہاسپٹل اپنا بل بڑھانے کے لیے زبردستی وہاں رکھتے ہیں. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ہاں، اگر انتقال ہو چکا اور پھر جان بوجھ کے بل بڑھانے کے لیے رکھا جا رہا ہے تو غلط ہے. تو آپ کو جیسے ہی پتہ چلے آپ وہاں سے ہٹا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ انسان کے اعمال کی جزا اس کی نیت پر ہے، لیکن ہمیشہ علماء یہ پڑھتے ہیں کہ انسان کوئی بھی گناہ کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی. بہت سے گناہ انسان اس وجہ سے کر دیتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور کبھی کبھی معلوم بھی ہوتا ہے لیکن نیت اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی مگر ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جب انسان کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں. ثواب کا کام کرے تو پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، گناہ بغیر نیت کے کرے تو سزا ضرور ہے. یہ کیا ہے؟ شاید ہمارے بھائی کو یہاں پہ مغالطہ ہوا ہے. دیکھیے، نیت کے کیا معنی ہیں یہ متوجہ نہیں ہے ہمارا بھائی. پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ گناہ تب گناہ ہے کہ جب اس کو گناہ جانتے ہوئے انجام دیا جائے. اگر نہیں جانتا تو پھر وہ گناہ نہیں کہلائے گا، پہلی بات. دوسری بات، اللہ کی معصیت کا ارادہ ہے یہ ضروری نہیں ہے. برائی کو برا سمجھتے ہوئے اگر انجام دیا ہے تو اس کا اپنا ایک اثر ہے، وہ اثر سامنے آنے والا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ انسان، مثال کے طور پہ اگر انسان نے مثلاً اپنے سامنے رکھی ہوئی شے یا اپنے سامنے رکھی ہوئی چائے میں اگر کوئی ایسی چیز ڈال دی کہ جو پیٹ کو خراب کر رہی ہے، تو پیٹ تو خراب ہوگا، اس کا اثر آئے گا. اب اگر انسان نے اس ارادے کے ساتھ یہ کام کیا کہ میں اس کام کو کر رہا ہوں جبکہ برا جانتا ہوں، اللہ کا عقاب بھی اس پر ہوگا. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، اثرات بھی ہیں، عقاب بھی ہے. لیکن اگر وہ نہیں جانتا تھا، اس کے علم میں نہیں تھا، وہ کچھ اور سمجھ کے اس نے اس میں ڈال دیا اور اس کی بنا پہ اس کے جسم کو نقصان ہوا ہے، تو اثر تو مترتب ہوا، لیکن یہاں پر پروردگار کی طرف سے عقاب نہیں ہے. یہ بات میرے بھائی کے لیے واضح نہیں تھی، لہٰذا یہ شبہ ذہن میں پیدا ہوا. نیکی میں یہ صورتحال نہیں ہے. انسان نیکی کرے گا، اس کا اثر تو ہوگا، لیکن آیا پروردگار اس کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ پروردگار کا حق ہے. جیسے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر پیپر یا کوشچنز کو سالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن 100% مارکس بھی مل جائیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ تو ایگزامینیشن سے نکلنے کے بعد جب ایگزامینر چیک کرے گا اس کے بعد کیا مارکس دے گا، یہ اس کی ذمہ داری میں، اس کے دائرۂ کار میں ہے. پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اگر جانتے ہوئے برائی انجام دے رہے ہیں تو اس پر سزا کا وعدہ کیا ہے اور اس پر پروردگار سزا دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے قرآن پڑھنے کے بعد ہدیہ کرنے کا طریقہ بتا دیجیے. یعصوب عباس جعفری کا سوال ہے.
دیکھیے، ایک تو آپ کا خود نیت کر لینا کہ میں اس آیت کو یا ان آیات شریفہ کو یا اس سورے کو فلاں مرحوم کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کا ارادہ ہی اس کو ان تک پہنچا دے گا کہ جن کے لیے آپ نے ارادہ کیا تھا۔ اگر اس میں مزید آپ تاکید پیدا کرنا چاہیں، مزید اس میں آپ اضافہ کرنا چاہیں، آپ سورہ حمد اور سورہ قل هو اللہ احد کا بھی اضافہ کر دیں، اس لیے کہ 3 دفعہ قل هو اللہ احد کی تلاوت پورے قرآن کا ثواب دلاتی ہے۔ تو اب آپ یہ مکمل طور پر ایصال ثواب کر دیجئے اس مرحوم کو، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے ثواب میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو آپ آیات شریفہ بھی پڑھ لیجئے اور پھر اس کے بعد سورہ الحمد، سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت 3 دفعہ، نتیجے میں اس مرحوم کے درجات کو پروردگار یقیناً اس ثواب کی بنا پر بلند کر دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے مسائل زندگی پر ایک جواب سنا تھا جہیز کے متعلق، جس میں بتایا گیا تھا کہ جہیز مانگنا جائز نہیں ہے مگر لینے میں کوئی پرابلم نہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج کل لڑکے والے اوپنلی جہیز کم ہی مانگتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جہیز تو ملے گا ہی، اور لڑکی والوں کو پتہ ہے کہ جہیز تو دینا ہی ہے۔ لڑکی والے دے دیتے ہیں اور لڑکے والے لے لیتے ہیں۔ لڑکے والے کبھی جہیز لینے سے منع نہیں کرتے، چاہے ان کا لڑکا کتنا بڑا رئیس ہی کیوں نہ ہو، اور لڑکی والوں کو جہیز دینا ہی ہوتا ہے چاہے وہ کتنے بڑے غریب ہی کیوں نہ ہو۔ کیا اسلام کے حساب سے یہ تھنکنگ صحیح ہے؟ دیکھیے، جہیز کا جو اسلام میں کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا ہمارے وہاں تبدیل کر دیا گیا۔ پہلی بات، اسلام جہیز اس طرح سے قرار دیتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے جو ضروری سامان ہیں ان کو اپنی بیٹی کو دیتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کی ملکیت میں قرار دیتا ہے۔ دوسری بات، اسلام میں جو جہیز کا تصور ہے وہ مہر کے مقابل ہے، یعنی شوہر جو مہر دے رہا ہے اتنا باپ اس بیٹی کو دے دیتا ہے، یعنی مہر خود لینے کے بجائے اس مہر کو سامان کی شکل میں بیٹی کو ہدیہ کر دیتا ہے، حالانکہ یہ فرض نہیں ہے اس پہ۔ جی، یہ فرض نہیں تھا۔ اب یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اصلاً کبھی کبھی تو جاوید بھائی بڑی حیرت ہوتی ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اتنا مہر، 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، آپ اتنا مہر رکھ رہے ہیں، تو اس موقع پر جواب یہ ملتا ہے کہ ادا ہی کس کو کرنا ہے۔ یعنی وہ پہلے سے یہ تھنکنگ لے کے شوہر چل رہا ہے اور زوجہ بھی کہ نہ لینا ہے نہ ان کو دینا ہے، جبکہ اتنا رکھا جائے کہ شوہر ادا کر سکتا ہو تاکہ وہ ادا کر سکے۔ اب یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ اپنے داماد کو دیں، اگر ان کو دینا ہے تو اپنی بیٹی کو دیں تاکہ اس کی نئی زندگی شروع ہو سکے۔ اچھا، اس میں بامبے جیسے گھروں میں جہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ایک بیڈ پہلے سے موجود ہے، اگر ایک بیڈ اور اضافی طور پہ بھیج دیا لڑکی کے والد نے تو اب یہ کہاں رکھا جائے گا؟ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو لڑکی کے لیے واقعاً اپنی سسرال میں جانے کے بعد ضروری ہوں انہیں اپنی بیٹی کو باپ دے تاکہ اس کی زندگی بہتر گزر سکے۔ اور اسی طرح سے اگر لڑکے والے پیسے والے ہیں، ان کے پاس مال دولت سب کچھ موجود ہے، تو کوشش کریں کہ جہیز نہ لیں، حتیٰ وہ چیزیں جو باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہ رہا ہے اس کے لیے بھی آپ کوشش کریں کہ یہ چیزیں نہ آئیں تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ جہیز کی مشکل سے ماں باپ نکل سکیں اور پھر شادیاں آسان ہو جائیں اور اچھی طرح سے یہ سنت پیغمبر ہمارے معاشرے میں رواج پیدا کر پائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی، قبلہ کو بھی میرا سلام۔ الحمدللہ میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں، دن میں بہت کام رہتا ہے، اگر میں ڈیلی رات کو قضاء عمری نماز پڑھنا چاہوں تو کیا پڑھ سکتا ہوں؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اپنی روزانہ کی واجب نمازوں کو آپ ادا کرتے رہیے اپنے وقت کے اوپر، آپ قضا نہ کیجئے کہ قضا کے لیے پھر کوئی اور راستہ آپ کو تلاش کرنا پڑے۔ دوسرا سوال، خمس کے پیسے کوئی غریب کو یا یتیم کو دے سکتے ہیں یا کوئی قبلہ کو ہی دینا ضروری ہے؟ سید حسین علی فرام حیدرآباد کا سوال ہے۔ نہیں، اسلام میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ قبلہ کو دیں۔ البتہ یہ ضرور ذہن میں رہے کہ یہ خمس چونکہ پروردگار نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے،
آدھا حصہ آپ کو سادات کو جو غریب ہیں انہیں دینا ہے، اور دوسرا حصہ جو سہم امام علیہ الصلاۃ والسلام ہے وہ آپ کو امام کے حوالے کرنا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں امام کے حوالے کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں، ممکن نہیں ہے، لہٰذا ایسے افراد کو آپ کو تلاش کرنا ہے کہ جو امام کے نظریات کو بقیہ سے بہتر سمجھتے ہوں، اور امام کے نظریات، امام کے خیالات اور امام کے احادیث کو سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو آج کے دور میں یہ مراجع کرام مجتہدین ہیں، لہٰذا آپ کو ان کی خدمت میں سہم امام اس لیے پیش کرنا ہے تاکہ یہ خود پر خرچ نہیں کریں گے، یہ ان جگہوں پر خرچ کریں گے کہ جہاں پر امام علیہ الصلاۃ والسلام کی منشا ہے اور جہاں پر امام خرچ کرنے پر راضی ہیں، لہٰذا قبلہ کو نہ دیجئے بلکہ اپنے مرجع تقلید کو یہ پیسہ دیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ان جگہوں پر انہیں استعمال کریں جو امام کی رضایت کے مطابق ہو۔ اور مرجع تقلید اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچا سکتے تو جو ان کے وکلاء ہیں کہ جو اس لیے مقرر ہیں کہ یہ رقم خود ان تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ سلام، میں لکھنؤ سے ہوں، آپ سب دین کی بہت خدمت کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ اس کی جزا ضرور دے گا، آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں گھر کی ہر چیز کو ٹچ کرتی ہوں پھر ہاتھ دھوتی ہوں، یہاں تک کہ کسی نے ٹی وی یا سوئچ کو نجس ہاتھ لگایا تو اب مجھے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو دوسرا سوال، اگر گھر میں سبزی یا کوئی چیز ایسی آئی ہوں پولیتھین کہیں کچرا پیٹی سے تو نہیں ہوگی، یہ شک ہوتا ہے کیونکہ یعنی شک کے مریض ہیں یہ۔ جی زیادہ میں طول نہیں دیتا ہوں اس سوال۔ شک کے مریضوں کے لیے آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حفظہ اللہ تعالی نے یہ بات تاکیداً لکھی ہے کہ انہیں اپنی زندگیوں کو عام انسانوں کی طرح سے گزارنے کے لیے کوشش کرنی ہے، خاص ان کے احکام ہیں، ان احکام کو ابھی جو جدید فتاوی کی شکل میں آغا کی کتاب آ چکی ہے اس کتاب کا مطالعہ کیجیے اور اپنی زندگی کو اس شک کی مشکل سے نجات دلا کر آسان زندگی بنائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ سلام، میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی شخص کی روح نکل جاتی ہے اس وقت شیطان ہاتھ میں پانی لے کر آتا ہے، ہمیں خدا کہو تو پانی دیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کیفیت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے کہ مرنے والا شیطان کی بکواس اور اس کی بات میں نہ آئے، اور اگر کوئی مومن اس وقت بہک جائے تو کیا اس کی نجات صحیح ہوگی؟ اس میں کیا یعنی دو چیزیں، انسان کا صحیح عقیدہ اور انسان کا اپنی زندگی میں حق الناس کی رعایت کرنا، یہ دونوں چیزیں انسان کے آخری وقت میں بے پناہ کام آتی ہیں۔ صحیح عقیدہ نجات کا ذریعہ بنتا ہے اور حق الناس کی رعایت کرنا انسان کے لیے مشکلات کو آسان کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، لہٰذا عقیدہ بھی پختہ کیجئے اور عمل کے میدان میں بھی بہتر بن جائیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان کے بہکاوے میں پانی مانگ لیا اور پھر اس کی معافی نہیں ہے تو زندگی بھر کے اس کے نیکیوں کا ثواب نہیں ملے گا، جبکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ذرہ برابر کچھ بھی کرو گے اس کی جزا ملے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ جی یقیناً اللہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ اچھائیوں پر پروردگار کبھی بھی اچھائیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، لیکن اچھائیاں تب قبول ہوں گی جب صحیح عقیدے کے ساتھ انہیں انجام دیا جائے، لہٰذا صحیح عقیدہ اچھے اجر کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام، پلیز میرا نام ذکر نہ کریں، مجھے شادی کرنی ہے، میں 55 سال کی ہوں، جہاں سے بھی رشتہ آتا ہے پھر تھوڑے دن بعد نہ جواب آتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، میرے بچے ہیں، 2 بیٹی اور 1 بیٹا بہو، لیکن میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، اکیلے دل گھبراتا ہے اور زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، واقعاً کوشش کرنی چاہیے کہ تنہا زندگی گزارنے والے افراد کی پریشانیاں اللہ دور کرے، اور یقیناً جیسا کہ ہماری اس معظمہ نے یہ بات کہی کہ اس عمر میں اکیلے زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، بہرحال پروردگار عالم سے آپ دعا کیجئے، ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے،
خداوند کریم آپ کی اس مشکل کو آسان فرمائے. الہی آمین. مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ آپ کو اور چینل ون کو سبھی لوگوں کو لمبی عمر عطا فرمائے. الہی آمین. یقیناً آپ لوگ قوم کی بہترین خدمت کر رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے. میرا سوال ہے کہ میری بہن کے شوہر کی سیلری 8,000 ہے اور 2 بچے ہیں جس میں ان لوگوں کا خرچہ پورا نہیں ہو پاتا ہے. ان کو خمس میں سے سہم سعادات دیا جا سکتا ہے؟ جی اگر وہ مستحق ہیں سعادات میں سے تو آپ دے سکتے ہیں ان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر لباس پر فیس بنا ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی تصویر بنی ہو، آدھی تصویر منہ وغیرہ بنا ہو، تو لباس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر نگاہوں میں آ رہے ہوں، یعنی اتنی بڑی تصویر بنی ہو اور سامنے یا پشت کی طرف ہو تو مکروہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا نام کنیز ہے، ممبئی سے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری فرینڈ 1 ایئرس کی تھی تو اس کے پاپا نے ان کی ممی کو ڈیورس دے دیا اور کچھ سال بعد ان کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی. ہماری فرینڈ اپنے پاپا کے بارے میں بہت پتہ لگایا لیکن کچھ انفارمیشن حاصل نہیں ہوئی. پتہ نہیں ان کی حیات ہے یا نہیں، تو کیا ہماری فرینڈ سورہ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں یا پھر مجلس ان کے پاپا کے نام پر کروا سکتی ہیں؟ جی ایصال ثواب کے طور پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے. ہمیں یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا عورتیں فوجی بن سکتی ہیں یا پولیس بھی بن سکتی ہیں، کیونکہ ملک کی سرکشا ہمارے اوپر بھی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتیں نقاب برقع میں رہیں تو ہم شریعت کے مطابق چل رہے ہیں، اور اگر عورتیں ڈھیلے ڈھالے لباس پہنیں اور سر کو اچھے سے کور کر لیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ بال کا نہیں دکھیں گا اگر، تو اس کا جواب دیجئے. دیکھیں، ملک کی حفاظت تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے. جتنا مردوں پر یہ ذمہ داری ہے اتنی ہی ذمہ داری خواتین پر بھی ہے. اگر شریعت کی پابندی کرتے ہوئے پولیس میں یا فورس میں یا فوج میں جائیں تو بالکل اس کی اجازت ہے. اس میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں. شریعت کی پابندی کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. جناب جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے، پردہ ہمارے وہاں کوئی خاص رنگ کا ضروری نہیں ہے. ایسا لباس کہ جو پورے بدن کو چھپائے، جتنی ضرورت ہے پورے بدن کو چھپا رہا ہو، ڈھیلا لباس ہو تو اس کی اجازت ہے. لیکن اس طرح کا پردہ نہ ہو کہ جو بے پردگی کہلائے، تو یہ ہمارے وہاں ضروری ہے. جناب جاوید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اس کوشچن میں اپنا نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. میرا نام ہے، میں نہیں بتانا چاہتا. جناب میری سیکنڈ میرج 2016 میں احمد آباد گجرات میں ہوئی تھی. فرسٹ وائف ڈاوری کے جھوٹے کیس ڈال دیے تھے ہماری فیملی پر، بٹ خدا نے ہم کو سچا ثابت کیا، لیکن میرے ایسی گندی عورت سے کنارہ کر لیا. میری سیکنڈ میرج پالنپور گجرات میں 2016 میں ہوئی. میں احمد آباد میں وائف کے ساتھ رہتا ہوں، باقی کے گھر والے والد وغیرہ MP میں رہتے ہیں. کوئی کبھی احمد آباد آیا بھی نہیں. گھر میں اور وائف اکیلے رہتے ہیں. ابھی کوئی ایشو نہیں ہے. قبلہ میری وائف ایک نہایت ہی بدتمیز ہے. وہ شادی کے 2 مہینے بعد ہی جھگڑا شروع کر دیا بنا کسی وجہ سے، جسے میں اور ڈر جاؤں اور ان کے کہنے پر چلوں. مجھے ڈرایا گیا کہ میری خلاف پولیس میں کمپلین کر دوں گی کہ جہیز مانگتے ہو، جو کہ جھوٹ ہے. میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر ہوں. خدا نے سب دیا ہے، پھر بھی وائف کا مائنڈ خراب رہتا ہے. مجھے تو تاک کر کے بولا جاتا ہے. ان کے گھر والوں کو، ان کے بھائی اور ان کی بڑی بہن کو بولا، وہ لوگ بھی نہیں سنتے. یہ نہیں سب ہے پورا گھریلو معاملہ ایک طرفہ. جی دیکھیے، ایک طرفہ طور کے اوپر آپ یقیناً اگر آپ نے ناانصافی نہیں کی ہیں، ناانصافیاں، تو آپ کے ساتھ خود یہ ناانصافی ہو رہی ہے کہ آپ کے اوپر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا دوسروں کے بارے میں سوچنے سے پہلے اپنے بارے میں بھی سوچئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلی زوجہ نے بھی وہی الزام لگایا جو اب دوسری زوجہ بھی الزام لگا رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی کمی کہیں پر ایسی رہ جا رہی ہے جس کی طرف شاید آپ خود بھی متوجہ نہیں ہیں. لہٰذا بیٹھ کر اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجئے. نہیں حل ہو پائے تو آپ کسی عالم دین کے پاس جو احمد آباد میں علماء کرام موجود ہیں، آپ ان کی خدمت میں اپنی وائف کے ساتھ چلے جائیے. نصیحت اور ان کی طرف سے واعظ یقیناً اثر انداز ہوگا.
جس کی کمی ہوگی اس کمی کو دور کرنے کی آپ دونوں کوشش کیجئے. اللہ آپ کی ازدواجی زندگی کو خوشحال، نیک اور سعادت مند قرار دے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عسکری ہے، میں پٹنہ میں رہتا ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا مرنے کے بعد روح گھر میں 40 دن تک رہتی ہے؟ انسان کے انتقال کے بعد پروردگار ارواح کو یا عالم برہوت میں قرار دیتا ہے یا وادی السلام میں قرار دیتا ہے. بہرحال یہ الگ الگ جگہیں ہیں کہ جن کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، لیکن یہ کہ روح جہاں پر انتقال ہو وہیں پر رہتی ہو، ایسا کوئی تذکرہ روایتوں میں نہیں آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے کہ نماز کے نہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اس کی قرآن میں کوئی وضاحت ہے؟ جی قرآن مجید اس موقع کے اوپر کہ جب پوچھا گیا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم لوگ اس سقر میں کیوں قرار دیے گئے، تو لم نکو من المصلین، وہ سب اعلان کریں گے کہ سقر جہنم کا وہ آخری طبقہ ہے، بدترین طبقہ ہے، شدید ترین عذاب، کہ جس کے احساس سے بھی انسان کانپ اٹھے، کہ جہاں ہر طرح کی گرمی، ہر طرح کی آگ کے لاوے موجود ہیں. جب پوچھا گیا ان لوگوں سے کہ تم سقر میں کیوں گئے، لم نکو من المصلین، یہ اعلان کریں گے کہ سقر میں جانے کی صرف ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم سب نے نمازوں کو ترک کیا تھا. اللہ کا حق ہے یہ، اور یہ اس میں کوئی شبہ نہیں. صرف صبح سے لے کے رات تک نہیں، 1 گھنٹے میں ملنے والی نعمتوں کا ہم بیٹھ کر اگر حساب کرنے لگ جائیں ممکن نہیں حساب کر سکتے. یہ پروگرام جب سے ہمارا شروع ہوا اور اب تک کے درمیان کتنی دفعہ میں نے سانس لی ہے. یہ اگر ذرا سی آکسیجن کو پروردگار کم کر دیتا کیا میں پروگرام میں بیٹھ پاتا؟ نہ جانے کتنی نعمتیں. پانی پیاس لگی، مجھے اللہ نے پانی عطا کر دیا، مجھے پیروں سے چلنے کے لیے طاقت دی، میں یہاں تک آ سکا، بولنے کی طاقت دی، میں گفتگو کر سکا. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بول نہیں پاتے، جن کے زبان ہونے کے باوجود آواز حلق سے نہیں نکل پاتی. کن کن نعمتوں کا وہ انسان نہیں یاد کرے گا. جیسے جیسے نعمتیں یاد آتی جائیں گی انسان خود بخود اپنے سر کو سجدے کی طرف لے کر جائے گا. نماز اللہ کی بارگاہ میں بہترین شکرانہ ہے کہ خدا را تو نے مجھے زندگی دی، میں تیری بارگاہ میں نماز کے ذریعے سے شکر بجا لا رہا ہوں. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب السلام. مائی نیم از مدثر حسین رضوی، ڈسٹرکٹ دندوری، MP. میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم فطرہ کا پیسہ ون چینل کو دے سکتے ہیں؟ کوئی حرج تو نہیں ہے، غریب یتیم و مسکین کو ہی دیں. جی، فطرے کی رقم غریبوں اور مستحقین کا حق ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ ان غربا تک پہنچائیں. ہاں، یہ چینل خدمت انجام دے رہا ہے. اس چینل کی اگر آپ کو مدد کرنی ہے تو بہت سے طریقے ہیں آپ کے پاس. سب سے بہترین طریقہ انسان چیریٹی کرے، انسان نیکی انجام دیتے ہوئے اس دین اہل بیت کی ترویج کرنے والے اس چینل کی مدد کرے. کیوں؟ وہ رقم کہ جو غریبوں کا حق ہے وہ دینے کی کوشش کرے. آپ اپنی جیب سے اس چینل ون کی مدد کیجئے، یقیناً پروردگار عالم آپ سے قبول کرے گا. ہاں، ساتھ ہی ساتھ مراجع کرام نے اس چینل کو سہم امام کے خرچ کرنے کی بھی اجازت دی ہے. آپ سہم امام کے ذریعے سے بھی اس پیغام اہل بیت اطہار کو نشر کرنے میں اپنی شمولیت کو درج کرا سکتے ہیں. میرا 2 سوال ہے، اور پہلے یہ کہ کیا ہم جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں وہ بالغ بھی ہے تو کیا اس کی مرضی سے محرم بنانے کے لیے متع کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی مرضی سے متع کرنا صحیح ہے یا غلط؟ والد کی اجازت ضروری ہے عقد کے لیے. دوسرا سوال یہ کہ اگر کسی لڑکی سے پرماننٹ نکاح کرتے ہیں تو کیا اسی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟ اگر دوبارہ نکاح کرتے ہیں تو کیا صحیح ہوگا؟ 2 نکاح کے درمیان طلاق ہونا چاہیے. جی، سوال یہ تھا کہ پرماننٹ نکاح کرنے کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت کیوں آن پڑی، سوا یہ کہ بیچ میں طلاق آ جائے. جی. تو اگر خدا نخواستہ طلاق آ گیا، طلاق کی صورت آ گئی ہے تو اس صورت میں اب دوبارہ رجوع کرنا ہوگا یا دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حسن عباس ہے. جی.
آپ سے ایک سوال ہے. میں نے ایک ودھوا عورت سے, بیوہ عورت سے جی شادی کی ہے. جی. اس کے پہلے والے شوہر سے ایک لڑکا ہے. میری بیوی اس لڑکے کی سوتیلی ماں ہے. اس لڑکے کو محرم دار ہے کیا؟ اب وہ دوسرے کی زوجیت میں ہے. یہ سوال. جی دیکھیے میں اس کو واضح کر دوں جو میں سمجھا ہوں جی کہ اگر جس خاتون سے انہوں نے عقد کیا ہے اس خاتون کے پہلے شوہر کی پہلی زوجہ کا کوئی بیٹا ہے اور ان کی اس بیوی کا رشتہ پہلے شوہر سے برقرار ہوا تھا جی تو وہ لڑکا ان کے لیے محرم قرار پائے گا. جی. اور اگر رشتہ برقرار نہیں ہوا تھا تو پھر محرمیت نہیں آئے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیپنگ بیڈ کے باکس میں کچھ درسی کتابیں اور کچھ دعاؤں کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں, اس پہ گدا ہوتا ہے, بستر ہوتا ہے, اس پہ سونا کیسا ہے؟ اگر عرف میں اور لوگوں کے درمیان اسے مقدس کتابوں کی توہین سمجھا جاتا ہو تو یہ عمل نہ انجام دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Just now I saw a question regarding talaq in channel Win. Your suggestion for the talaq is by giving back meher talaq, khula can be done. Adding my question to the same topic of talaq, what if a man took dowry and married a woman and now he is attempting for talaq procedure? If that man gives meher back, then what about dowry which he took? اس کو تو یقیناً واپس کرنا ہے. وہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے, اس کی ملکیت ہی نہیں ہے. اس کی ملکیت نہیں ہے داماد کی, تو جب داماد کی ملکیت نہیں ہے تو اس کو رکھنے کا حق نہیں ہے. جی. سوا یہ کہ شادی کے بعد زوجہ نے یہ سارا مال جو اپنے والد سے لیا تھا وہ اپنے شوہر کو ہدیہ کر دیا ہو. جی. تو اگر یہ صورتحال ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر زوجہ نے ہدیہ نہیں کیا ہے تو وہ اپنے والد سے لے کے آئیے, وہ جب جائے گی تو اپنے ساتھ لے کر جائے گی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم دہلی سے ہیں. ہماری بڑی اپی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے. بہت سے امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ کرایا گیا ہے. یہ کون سے امام صاحب کہہ رہے ہیں؟ وجہ سے ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے. آپ پلیز بتائیں ہم کیا کریں. ہماری امی ابو بہت پریشان ہیں. آپ اپنے گھر میں حدیث قصہ کی تلاوت کیجئے, صلوات کی تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیے, ذکر اہل بیت اطہار کو اپنے گھر میں لے کے آئیے تاکہ گھر میں برکتیں آئیں. نماز جو اللہ کی بندگی ہے اس کو وقت کے اوپر انجام دیجیے اور حدیث قصہ ہر روز اپنے گھر میں پڑھیے. میں نے آیت اللہ شیخ کاظم جشی حفظہ اللہ تعالی, بہت بزرگ عالم دین ہیں, ان سے یہ سنا کہ شادیوں سے متعلق حدیث قصہ کا عمل بے پناہ اثر انداز ہوتا ہے. لہٰذا اس حدیث قصہ کی تلاوت اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے گھر میں اس مشکل کو پروردگار آسان کر دے, آپ شروع کیجئے, انشاءاللہ آپ کے گھر سے یہ مشکل حل دور ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک نان بینکنگ فائنانس کمپنی میں جاب کرتا ہوں. میں لون دینے کا کام کرتا ہوں انٹرسٹ پہ. تو مجھے جاننا ہے کہ یہ کیا میرے لیے جائز ہے؟ اگر یہ بینک وہ ہے کہ جس بینک کی اجازت آیت اللہ العظمیٰ آغا ثانی نے دی ہے تو پھر آپ کا کام صحیح ہے, ورنہ اگر انٹرسٹ کا ہی صرف کام ہے اور یہ بینک پرسنل ہے یا اسلامی ہے تو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عباس علی کاتھا والا ہے. میں احمد آباد سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ظہر اور عشاء کی نماز مخفی یعنی کہ اس میں سورہ آواز دے کر کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ جواب دیں. اس لیے کہ ہمارے وہاں شریعت میں اس نماز کو اخفاتی نماز قرار دیا گیا ہے, یعنی وہ نماز کہ جس کے سوروں کو آہستہ پڑھنا ہے. جس طرح سے مغرب عشاء اور صبح کی نماز کو جہری نماز قرار دیا گیا ہے کہ جو بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں ہیں, اس کی اپنی وجہ بھی بیان کی گئی, لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے. I'm a revert to Islam. I'm 17. My parents hate Islam. What do I do? یعنی ابھی 17 سال کے انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن ان کے والدین پسند نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ آپ نے تحقیق کی ہوگی یا آپ نے ریسرچ کیا ہوگا. اپنی ریسرچ کو مضبوط کریں اور محکم کریں, انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی رہنمائی فرمائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عاقب نام ہے. میرا یو پی کے ہاپوڑ شہر سے ہوں.
سوال یہ کہ چاند اور سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ عورت حاملہ ہے، اس کو کچھ پرابلم ہے کیا چاند اور سورج گرہن سے؟ پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ چاند اور سورج گرہن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اسی لیے ان موقعوں پر نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کا نام نماز آیات ہے. آیات پلورل ہے، آیت اس کا سنگولر ہے. آیت یعنی نشانی، یہ اللہ کی نشانی ہے. سورج، چاند اور زمین یہ تینوں جب ایک لائن سے ہوں اور درمیان میں اگر زمین آ جائے تو چاند گہن ہوتا ہے، اگر درمیان میں سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گہن ہوتا ہے. یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں. اور دوسری بات، ان کے اثرات حاملہ عورت نہیں کسی پر بھی اس طرح کے مترتب نہیں ہوتے کہ انسانوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم کھڑے ہو تو کھڑے رہو، بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو، کھانا نہیں پینا نہیں، اور حتیٰ یہ کہ انسان لیٹ بھی نہ پائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس موقع پر عبادت کرنا، نماز پڑھنا، اس کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے. بقیہ چیزیں وہ ہمارے کلچر سے ریلیٹڈ ہیں، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پروردگار عالم نے یہ جو تینوں چیزوں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے اس کا خاص مقصد ہے. اللہ متوجہ کرانا چاہ رہا ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے نالج منتقل ہوتی ہے دل تک، آنکھ کے ذریعے اور کان کے ذریعے. تو اللہ متوجہ کرانا چاہ رہا ہے کہ جو چیزیں اندر جا رہی ہیں ان پر توجہ دو. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان دونوں کے ذریعے سے جو خبریں اندر پہنچ رہی ہیں یا جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ اللہ کی ناخوشی کا سبب ہو. لہٰذا اللہ کی رضایت کا تقاضا ہے کہ جو آواز کان سے اندر جائے وہ حلال ہونی چاہیے، جو منظر نگاہوں سے گزر کے دل تک جائے وہ بھی پروردگار کی رضایت کا سبب اور ذریعہ ہونا چاہیے. السلام علیکم حضرات. وعلیکم السلام. My name is Afia Khan from Lucknow. I want to ask a question about مجھے رات میں خواب بھی دکھائی دیتے ہیں، اور خوابوں میں زیادہ تر میں دیکھتی ہوں کہ میں سفر کر رہی ہوں اور راستے میں ہوں اور ہمیشہ ایک ہی جگہ جا کر رکتی ہوں. کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ آپ آیت الکرسی پڑھ کے اور طہارت کے ساتھ کوشش کیجئے کہ سوئیے، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو خواب پریشان یعنی وہ جو فکر مند کر دینے والے خواب ہیں ان سے پروردگار آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہے شیخ محمد نور الزما. میرا ایک سوال ہے، دعا قبول ہونے کی کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیے، اللہ کے اختیار میں ہے. قبول ہونا کس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں؟ میں نے اللہ سے 1000 اسکوائر فٹ کا گھر مانگا تھا، جس دن مل جائے گا ہم سمجھیں گے دعا قبول ہو گئی. یہ قبولیت نہیں ہے. اصل قبولیت ہے بندے کی کمزور آواز کا اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جانا، اور یہ یقیناً پہنچتی ہے اگر انسان بندگی کے ساتھ اور صلوات کا سہارا لے کے دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے. روایت میں ہے کہ اگر اپنی دعاؤں سے پہلے صلوات اور دعاؤں کے بعد صلوات پڑھو، یعنی حضرات محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علیہم اجمعین پر درود بھیجو اور اس کے درمیان دعا مانگو، پروردگار درود کو رد نہیں کرتا، صلوات کو رد نہیں کرتا. تو جب صلوات کو رد نہیں کرتا تو یہ اللہ کے بلندی اور بزرگی کے خلاف ہے کہ دو دعاؤں کو قبول کرے، درمیان کی رد کر دے. لہٰذا صلوات پہلے بھی، بعد میں بھی اور درمیان میں اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہ کی بارگاہ تک آواز ضرور پہنچتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حیدرآباد سے ہوں. میرے چچا کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی بیوی نے دوسری شادی عدت کے بعد کر لی ہے. ان کا شوہر بچوں کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے. بچوں پر ان کے بابا کا فلیٹ بالغ ہونے کے بعد دیا جانا چاہیے یا بھی؟ جی بچوں کو اپنے والد کی میراث ملے گی، اس میراث کو کوئی نہیں روکے گا. یہ توجہ رہے. وہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں، اس زندگی کی بنا پر ان بچوں کو اپنے والد کی میراث سے محروم ہرگز نہیں کیا جائے گا. ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. میں حضرت السلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں.
اسی طرح سے آپ سوالات بھیجتے رہیے، جوابات علماء کی خدمت سے ہمیں ملتے رہیں گے اور ہم مستفیض ہوتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ جو جوابات شریعت کی روشنی میں یہاں سے دیے جاتے ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، جیسے اکثر مجلس میں سنتے رہتے ہیں ہم کہ مولا علی نے 3 دفعہ دنیا کو طلب دی، کوئی کہتا ہے 3 دفعہ چھوڑ دی، اس سے مراد کیا ہے؟ چھوڑنا، طلاق دینا؟ انشاءاللہ اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے، چینل وین کی اعانت کرتے رہیے، مدد کرتے رہیے۔ پیغام انسانیت پوری دنیا میں جو پہنچ رہا ہے اس میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔